اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 91واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ والے خدا کے سوا کسی کو جانتے پہچانتے ہی نہیں۔ 91ویں مجلس دنیا و آخرت کے بیان میں 20ویں شعبان کو اسی سال میں مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، دنیا سرتاپا حکمت و عمل ہے اور آخرت کل کی کل قدرت، پس دنیا کی بنا حکمت پر ہے اور آخرت کی بنا قدرت پر، پس تو دار العمل دار الحکمت دنیا میں عمل کو نہ چھوڑ، عمل کیے جا اور اس کی قدرت کو دار قدرت میں عاجز نہ سمجھ، دار حکمت میں عمل کیے جا اور اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا۔ تو قدرت کو اپنے نفس کے لیے عذر نہ بنائے، کیونکہ نفس اس کو حجت بنا لے گا اور عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ تقدیر کا عذر قرار دینا کاہلوں کی دلیل ہے، تقدیر کا عذر بنانا غیر اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے، نہ کہ عبادت و فرائض میں۔ آپ نے کچھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا، جو کہ مومن ہے وہ نہ تو اس دنیا کی طرف سکون کرتا ہے اور نہ اس چیز کی طرف جو کہ دنیا میں ہے، دنیا سے اپنا مقسوم لے لیتا ہے اور قلب سے حق تعالی کی طرف یکسوئی کر لیتا ہے، یہاں پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے دنیا کی سوزش دور کر دی جاتی ہے اور اس کے قلب کو دربار الہی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کے باطن کی سفارت اس کے باطن کو قلب کی طرف اور قلب کو نفس مطمئنہ اور فرما بردار اعضاء کی طرف لے جاتی ہے، تمام اعضاء پر اسے قابو مل جاتا ہے، وہ اسی حال میں ہوتا ہے کہ یکایک اس کو اس کے متعلقین سے بے نیاز بنا دیا جاتا ہے اور درمیان میں آڑ کر دی جاتی ہے۔ رب تعالی اس کو خلق کی برائیوں سے کفایت کرتا ہے اور سب کو اس کا تابع دار بنا دیتا ہے اور اس کے اور ان کے قلبوں میں خود مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ خدا تنہا اپنے رب تعالی کی معیت میں باقی رہ جاتا ہے، گویا مخلوق اس کے اعتبار سے پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، گویا سوا اس کے رب عز و جل کی کوئی اور مخلوق ہی نہیں ہے۔ اس کا پروردگار فاعل مختار ہوتا ہے اور اس کا محل فعل خدا، اس کا طالب وہ اس کی اصل اور یہ اس کی فرع باقی رہتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اور نہ اس کے ماں سوا کو دیکھتا ہے، جب پھر چاہے گا اس کو مخلوق سے مخفی کر دیتا ہے، جب پھر چاہے گا اس کو مخلوق کے لیے کھڑا کر کے درمیان میں انہی کی مصلحتوں اور ہدایت کے لیے اس کو موجود کر دے گا، اور یہ بندہ رضائے الہی کے لیے مخلوق کی تکلیفوں پر صبر اختیار کرتا رہے گا۔ اولیاء اللہ قلبوں اور اسرار کے محافظ و نگہباں ہیں، حق عز و جل کی معیت میں قائم، غیر اللہ کی معیت سے جدا۔ ان کا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ غیر اللہ کے لیے۔ اے منافق، تیرے پاس تو اس قوم کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اور نہ ایمان سے کوئی خبر اور نہ اللہ کے ان سے کوئی خبر، تو محض بے خبر ہے۔ ان قریب تو مرے گا اور بعد موت کے شرمندہ ہوگا۔ تو نے محض زبان کی فصاحت پر قناعت کر لی ہے، دل کو گونگا بنا رکھا ہے، یہ تیرے لیے نافع نہیں ہے۔ فصاحت قلبی کی ضرورت ہے، نہ کہ فصاحت زبانی کی۔ تو اپنے نفس پر 1000 بار رو اور دوسروں پر 1 مرتبہ۔ اے مردہ دل، اے اولیاء اللہ سے بغاوت کرنے والے، اے مصرف، اے خودی و ما سوا اللہ میں مشغول ہو کر حق سے دور ہو جانے والے، اور رویا کر اے خدا میں
کہ اے خدا میں گونگا تھا، پس تو نے مجھے گویائی بخشی، پس میری گویائی سے مخلوق کو نفع دے اور میرے ہاتھ پر ان کی کامل اصلاح کر دے، ورنہ مجھ کو میرے گونگا پن کی طرف لوٹا دے۔ اے قوم میں تجھ کو خوئی موت کی طرف بلاتا ہوں۔ اے قوم میں تجھ کو خوئی موت کی طرف بلاتا ہوں اور خوفی موت کیا ہے؟ خوفی موت کی طرف بلاتا ہوں اور خوفی موت کیا ہے؟ نفس اور خواہش اور طبیعت اور شیطان اور دنیا کی مخالفت کرنا اور خلق سے علیحدگی کر لینا اور ما سوائے اللہ کا فی الجملہ چھوڑ دینا۔ تم سب ان حالتوں میں جہاد کرو اور نا امید نہ ہو، کیونکہ حق عز و جل ہر دن ایک جدا شان میں ہوتا ہے۔ اس سے مقدر کے مطابق سوال کرو، اس سے تمہارا سوال بحیثیت قدرت ہو نہ کہ بحیثیت حکمت۔ ہمارا سوال با اعتبار اس کے علم کے ہو نہ کہ با اعتبار تمہارے علم کے۔ تم اس سے قلوب و اسرار کے ساتھ سوال کیا کرو نہ کہ زبان کی تیزی و تراری سے۔ تمہارا سوال تمہارے علم و قدرت کے سمندروں سے ہٹ کر ہو۔ تم اس کے حضوری میں تمام چیزوں سے مفلس ہو کر قیام کرو۔ تم اس پر عامل و حاکم نہ بنو اور نہ اس پر اپنا مرتبہ اور عقل مندی بگھارو اور نہ اپنی تدبیروں سے اس کی تدبیر کو رد کرو۔ تم جاہلوں کی طرف التفات نہ کرو جو کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ وہ جاہل ہے اگرچہ کیسا ہی زبردست حافظ اور معنی و مطلب کا جاننے والا ہو۔ تیرا علم سیکھنا بغیر عمل کے تجھ کو مخلوق کی طرف لوٹائے گا اور تیرا علم پر عمل کرنا تجھ کو خدا تعالی کی طرف پہنچائے گا اور تجھے دنیا سے بے رغبت کر دے گا اور باطن سے خبردار بنا دے گا۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے تجھے باز رکھے گا اور باطن کی آراستگی کا تجھے الہام کرے گا۔ ایسا ہونے پر حق عز و جل تیرا کارساز و متولی ہو جائے گا، کیونکہ تجھ میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ارشاد الہی ہے اور خدا نیکوں کا والی ہو جاتا ہے، ان کے ظاہر و باطن دونوں کی کارسازی فرماتا ہے، ان کے ظاہر کی حکمت کے ہاتھوں سے اور باطن کی اپنے علم کے ہاتھوں سے تربیت فرماتا ہے۔ نہ تو وہ غیر اللہ سے خوف کرتے ہیں اور نہ غیر خدا سے امیدواری کرتے ہیں۔ ان کا تمام لین دین خدا سے اور اسی کے راستے میں ہوتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے وحشت کرتے ہیں اور اسی سے مانوس رہتے ہیں اور اسی سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ آخر زمانہ ہے، اس میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ نبوت کا زمانہ دور چلا گیا ہے، یہ زمانہ نفاق اور اس کے چلن کا ہے۔ اے منافق، تو دنیا اور مخلوق کا بندہ ہے، ان کے دکھاوے کے لیے تمام عمل کرتا ہے اور اپنی طرف حق تعالی کی توجہ و نظر کو بھلا دیا ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تیرے عمل آخرت کے واسطے ہیں، حالانکہ تیرا ہر عمل اور قصد محض دنیا کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے آپ کو عمل آخرت سے مزین کرتا ہے اور اس کا مقصود و ارادہ آخرت کا نہیں ہوتا تو اس کے نام اور نسب پر آسمانوں میں لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقو، میں تم کو شریعت و طریقت کے طریقوں سے پہچانتا ہوں، لیکن میں تمہاری حق کی پردہ پوشی سے پردہ داری کرتا ہوں۔ تجھ پر افسوس، تو حیا نہیں کرتا، تیرے اعضاء ظاہری گناہوں اور نجاست ظاہری سے پاک نہیں ہوئے اور تو طہارت باطنی کا دعویٰ کرتا ہے۔ قلب کی پاکیزگی ابھی درست ہی نہیں ہوئی اور باطن کی پاکی کا تو مدعی ہے۔ مخلوق کے ساتھ تیرا طریقہ ادب درست ہی نہ ہوا اور تو خالق کے ساتھ ادب کا دعوے دار ہے۔ معلم و استاد تجھ سے راضی نہ ہوا
اور نہ تو نے اس کے ساتھ ادب برتا اور نہ تو نے اس کے حکموں کو قبول کیا، اور تو ممبر پر بیٹھ کر صدر بن گیا، واز شروع کر دیا۔ تجھے واز کہنا جائز نہیں یہاں تک کہ تو توحید کے قدم پر کھڑا ہو اور اللہ کی حضوری میں ثابت قدم رہے اور اپنی ہستی کی خودی سے جدا ہو کر لطف الہی کے پہلو میں بیٹھ جائے اور انس کے بازو کے نیچے چھپ جائے اور اخلاص کا دانہ چگنے لگے اور مشاہدہ الہی کا پانی پیے، بعدہ تو ایسی حالت پر باقی رہے یہاں تک کہ تو ہی شاہی مرغ بن جائے۔ پس اس حالت پر پہنچ کر تو مرغوں کا نگہبان بن جائے گا اور ان پر دانہ کا ایثار کرنے والا، بانگ دینے والا، آدمیوں کو رات دن ہوشیار کرنے والا ہو جائے گا۔ رب تعالی کی اطاعت کی طرف ان کو جگاتا رہے گا۔ اے جاہل، تو دفتر کو اپنے ہاتھ سے پھینک دے اور میری حضوری میں سر کے بل آ کر بادب ہو کر بیٹھ جا۔ علم مردان خدا کے منہوں سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ دفتروں سے، علم حال سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ محض قال سے، ان سے حاصل کیا جاتا ہے جو کہ اپنے وجود اور تمام خلق سے فانی اور باقی باللہ ہوں۔ دار و مدار ولایت کا تیری فنا پر ہے، تو خودی ہے، تو خودی سے اور مخلوق سے فنا کر موجود ہو جا، غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ اسی کے واسطے زندگی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان خادموں کی صحبت اختیار کر جو اس کے دروازے سے کبھی ہٹتے ہی نہیں، جن کا مشغلہ خدا کے حکموں کا بجا لانا اور اس کے ممنوعات سے باز رہنا اور قضاء و قدر میں خدا کے ساتھ موافقت کرنا ہے، جو کہ خدا کے ارادہ و فعل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کو اپنے اور غیر کے بارے میں خدا سے کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں، نہ وہ اس پر قلیل و کثیر اور ادنا و اعلیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو اپنے نفس کی خدمت کے سبب ہے کہ اس کی خواہش و حرص اپنی غرضوں کا حاصل کر لینا ہے، حق عز و جل کی خدمت سے روکدانی نہ کر۔ اللہ والے مخلوق سے بلا ضرورت بتکلف طلب کرتے ہیں، ان کی طلب حرص سے نہیں ہوتی بلکہ ان کو اس کا خلق پر شفقت کرنے کی غرض سے الہام ہوتا ہے۔ توبہ مجبوری طلب کرتے ہیں نہ کہ نفس کی پیروی سے، تو مجبوری طلب کرتے ہیں نہ کہ نفس کی پیروی سے۔ ان کا نفس تو مطمئن ہو گیا ہے، اس کا کوئی ارادہ اور شہوت دنیا کے متعلق باقی ہی نہیں رہا ہے۔ تو گمان کرتا ہوگا کہ ان کا نفس تیرے جاہل کی طرح سے ہے جس نے تجھے اپنا خدمتگار بنا لیا ہے اور تجھ کو اپنے ارادہ اور خواہشوں کے مطابق چکر دیتا رہتا ہے۔ اگر کاش تجھ کو عقل ہوتی تو اس کی خدمت گاری سے منحرف ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی خدمت میں مشغول ہو جاتا۔ تیرا نفس تیرا دشمن ہے، تیرے لیے اس کی جواب دہی سے سکوت بہتر ہے، اور یہ کہ تو اس کے کلام کو دیوار پر مار دے، اس کے قول کو ایسا سن جیسے کوئی مجنوں لا یعقل کا کلام سنتا ہے۔ تو نفس کے قول کی طرف توجہ ہی نہ کر اور نہ اس کی طلب خواہشات و لذات و خرافات پر نظر ڈال، تیری اور اس کی ہلاکت اس میں ہے۔ تو نفس کے قول کو سنے اور تیری اور اس کی اصلاح اس کی مخالفت کرنے میں ہے۔ جب نفس اللہ تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے اور اس کو ہر جگہ سے رزق ملتا ہے، اور جب نفس خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے تو اس سے سبب منقطع کر دیے جاتے ہیں، اس پر طرح طرح کی تکلیفیں مسلط کر دی جاتی ہیں، بس تیری اور اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے، اور نفس دنیا و آخرت میں ٹوٹا پانے والا ہو جاتا ہے۔
جس کسی کا نفس تابع دار اور قناعت کرنے والا ہوتا ہے اپنی مقسوم روزی رضامندی کے ہاتھ حاصل کر لیتا ہے، تمام فرائض کو جو کہ اس کے ذمہ ہیں خوش دلی کے ساتھ بغیر تکلیف کے ما سوا اللہ سے فارغ البال ہو کر دنیا و فضولیات دنیا اور تمام مشقوں سے سکون حاصل کر کے ادا کرتا ہے۔ اے دولت مندو میرا نعمتوں پر شکر ادا کرو ورنہ وہ نعمتیں تیرے ہاتھ سے لے لی جائیں گی، اور ادائے شکر سے نعمت کے بازو تراش دے ورنہ وہ نعمت تیرے پاس سے اڑ جائے گی۔ جو اپنے پروردگار عز و جل کی طرف سے مرا ہوا ہے وہ مردہ ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا زندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی اس کو کیا نفع پہنچائے گی جبکہ وہ اس کو خواہشات و لذات و فضولیات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں صرف کرے گا۔ ایسا شخص حقیقتاً مردہ ہے اگرچہ صورتاً مردہ نہ ہو۔ اے اللہ تو ہم کو اپنے ساتھ زندہ رکھ اور اپنے غیر سے ہم کو موت دے دے، آمین۔ اے عمر کے بوڑھے طبیعت کے بچے، تو کب تک دنیا کی فضولیات کے در پہ اپنی طبیعت کے بچپنے سے دوڑتا رہے گا؟ تو نے تو اسی دنیا کو اپنا مقصود اعظم بنا لیا ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا مقصود وہ ہے جو تجھے غم میں ڈالتا ہے، اور تحقیق تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری لگام ہے۔ بس اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھ میں ہو تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام آخرت کے ہاتھ میں تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام خدا کے ہاتھ میں ہو پس تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام تیرے نفس کے ہاتھ میں ہو پس تو اپنے نفس کا بندہ ہے، اور اگر تیری لگام تیری خواہش کے ہاتھ میں ہو پس تو اپنی خواہش کا بندہ ہے، اگر تیری لگام مخلوق کے ہاتھ میں پس تو مخلوق کا بندہ ہے۔ پس تجھے نظر کرنا چاہیے کہ تو نے اپنی لگام کس کے سپرد کی ہے۔ اکثر و اغلب تو تم میں سے وہی ہیں جو کہ دنیا کے خواہش مند ہیں، اور تھوڑے تم میں سے آخرت کے خواہاں ہیں، اور شاذ و نادر تم میں سے وہ ہیں جو کہ دنیا و آخرت کے مالک کو چاہتے ہیں۔ تو ایسوں ہی کی صحبت حسن ادب کے ساتھ اختیار کر، اور ان سے جھگڑا قصہ نہ کر، اور نہ ان کے نقصان کے درپے ہو، ورنہ تو نقصان اٹھائے گا، اور ان کے ساتھ گستاخ نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تم عقل مند بنو، تم تو اپنے عملوں سے حق عز و جل کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اس کے نزدیک تمہارے عمل مچھر کے پر کے برابر بھی قدر نہیں رکھتے ہیں۔ البتہ اگر تم اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اور تمام حالتوں میں مخلص بن جاؤ تو کچھ مرتبہ پا سکتے ہو، ایسا خزانہ جس کے لیے فنا نہیں، سچائی اور اخلاص اور خوف الہی اور اس سے امیدواری اور اسی کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا ہے۔ تو ایمان کو لازم پکڑ، وہ تجھے اولیاء اللہ سے ملا دے گا۔ جب تو ان میں سے کسی ایک کو بھی پالے پس تو اپنا بازو اس کی طرف جھکا دے اور اپنی حالت کو اس کے سپرد کر دے، اور پھر اس سے کسی قسم کا جھگڑا نہ کر، چپ ہو جا اور اپنی بے ادبی سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ ایسی چیز سے سکوت کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے اور جس کو تو جانتا نہ ہو، اس کا تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ اے ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہی ہے اور نہ آخرت، اور یہ سب تیری اللہ کے ساتھ بے ادبی اور اس کی اولیاء و ابدال انبیاء پر تہمت لگانے کی وجہ سے ہے، جن کو حق تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا قائم مقام بنا دیا ہے۔
ان پر وہی بوجھ رکھ دیا ہے جو کہ خدا کے نبی اور صدیقوں پر رکھا تھا۔ انبیاء کرام کے علم و عمل کو انہی کے جوار فرما دیا ہے، ان کو ان کے نفسوں اور خواہشوں سے فنا کر کے اپنے ساتھ موجود کر لیا ہے اور اپنی حضوری میں ان کو جگہ مرحمت فرما دی ہے، ان کے قلوب کو ما سوا اللہ سے پاک کر دیا اور دنیا و آخرت اور تمام مخلوق ان کے قبضہ میں دے دی ہے، ان کو اپنی قدرت دکھا دی ہے اور ان کو اپنی حکمت و علم سکھا دیا ہے اور اپنی طاقت و قوت عطا فرما دی ہے، ان کو خدائی قوت ہے، ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا صحیح ہے، وہ اس قول میں سچے بنے، پس انہوں نے اپنی اور مخلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا ہے اور قوت الہی کے ساتھ متمسک ہو گئے۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو وہ نہ کرے جو کہ میں چاہتا ہوں، پس تو مجھ کو اس پر صابر بنا دے جس کو کہ تو چاہتا ہے۔ اے غلام، قضائے الہی کے ساتھ راضی رہنا دنیا حاصل کرنے سے جو کہ منازعت الہی کے ساتھ ہو بدرجہ اچھا ہے۔ راضی بقضا رہنے کی شیرینی صدیقوں کے قلبوں میں تمام شہوتوں و لذتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ میٹھی ہے، ان کے نزدیک تو یہ تمام دنیا و ما فیہا سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ وہ فی الجملہ تمام حالتوں میں باوجود مختلف حالات کے ان کو خوش عیشی میں رکھتی ہے۔ تو آدمیوں سے علم و عمل اور اخلاص کی زبان سے بات چیت کیا کر، ایسی زبان سے جو کہ بلا عمل ہے بات چیت نہ کر، کیونکہ وہ تجھے اور تیرے پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نفع نہ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم عمل کو پکارا کرتا ہے، پس اگر وہ اس کے بلانے پر آ جاتا ہے فبہا، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے، علم کی برکت چلی جاتی ہے اور اس کی حجت تجھ پر باقی رہ جاتی ہے۔ تو خلق پر علم سے شیفتہ عالم رہ جاتا ہے، تیرے پاس محض علم کا درخت رہ جاتا ہے اور اس کا پھل چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا کر کہ وہ تجھے اپنے دربار کی حضوری اور ادب عطا فرما دے، اس وقت یہ دعا کر کہ وہ اپنے پردے میں رکھے اور تو اس میں سے کسی چیز کے ظاہر کرنے کو پسند و محبوب نہ رکھے۔ جب تو اس معاملہ کے اظہار کو پسند کرے گا جو کہ تیرے اور حق عز و جل کے درمیان میں ہے، تو یہ تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اپنے احوال و اعمال پر تکبر کرنے سے بچتا رہ، کیونکہ یہ اپنے صاحب کو سرکشی میں ڈالنے والا اور اس کو خدا کی نظر سے گرا دینے والا ہے۔ تو خلق کو واعظ سنانے اور ان سے قبولیت پر فریفتہ ہونے سے بچتا رہ، اس کو پسند نہ کر، یہ تیرے لیے نقصان رساں ہے نہ کہ نافع، اور تو ایک کلمہ بھی نہ کہہ یہاں تک کہ تیرا معاملہ درست ہو جائے اور تیرے لیے حق تعالی کی طرف سے یقینی امر صادر ہو جائے۔ تو لوگوں کو ایسی حالت میں کہ ابھی تو نے ان کے لیے کھانا بھی تیار نہیں کیا ہے اپنے گھر کی طرف کیسے دعوت دیتا ہے؟ یہ امر اولاً بنیاد کا حاجت مند ہے، اس کے بعد عمارت بنے گی۔ تو اولاً اپنے قلب کی زمین کو اس وقت تک کھودتا رہ کہ اس میں حکمت کا چشمہ جوش مارنے لگے، پھر اخلاص اور مجاہدوں اور نیک عملوں سے تعمیر شروع کر یہاں تک کہ تیرا محل بن کر بلند ہو جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اے اللہ، تو ہمارے
عملوں کے جسموں کو اپنے اخلاص کی روح سے زندہ رکھ۔ تجھ کو خلق سے خلوت ایسی حالت میں کہ خلق تیرے قلب میں موجود ہو کیا فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں، نہ تیری عزت و وقت ہوگی اور نہ تیری خلوت نشینی کی جب تو خلق کو قلب میں لیے ہوئے خلوت کرے گا۔ پس تو تنہا بغیر ان سے الہی کے بیٹھنے والا ہوگا، تیری خلوت نشینی بیکار ہوگی، بلکہ اس حالت میں نفس و شیطان اور خواہشات نفسانیاں تیرے ہم نشین ہوں گے، جبکہ تیرا قلب اللہ عز و جل کے ساتھ انس پکڑنے والا ہوگا۔ پس تو اگرچہ اہل و عیال، خویش و اقارب کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو، خلق سے خالی ہوگا۔ جب ان سے الہی تیرے قلب میں جگہ پکڑ لے گا تو وہ تیرے وجود کی دیوار کو ڈھا دے گا اور تیری بصیرت کی آنکھ کو بینا کر دے گا۔ پس تو اللہ تعالی کے فعل و فضل کو دیکھنے لگے گا، غیر اللہ کو چھوڑ کر اسی سے راضی رہے گا۔ جو شخص پابندی شرع کے ساتھ کسی ایک حال میں ہوا اور اس سے تو اونچے اور نیچے تمنا نہ کرے اور نہ اس کے زوال و بقا کا خواہش مند ہو، پس اس نے بتحقیق رضا و موافقت و عبودیت الہی کی شرط کو حاصل کر لیا۔ تجھ پر افسوس ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، دعویٰ تو حصول رضا کا کرتا ہے اور تیری حالت ایک مچھر اور ایک لقمہ اور ایک کلمہ اور ذرا سی آبرو چلے جانے سے بدلتی رہتی ہے۔ تو جھوٹ نہ بول، نہ میں تیرے جھوٹ کو سنوں گا اور نہ میں اس پر عمل کروں گا اور نہ میں اس پر تیری تصدیق کروں گا۔ مخلوق میں سے چند ہی افراد ہوتے ہیں جن کے قلبوں کی طرف الہام کیا جاتا ہے، مخصوص کلمات ان کی طرف ڈال دیے جاتے ہیں، بھلائی پر ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور اسی پر ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کر نہ ہوگا؟ وہ تو تمام اقوال و افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہراً وحی بھیجی گئی تھی اور ان کے قلوب کی طرف باطناً وحی بھیجی جاتی ہے، کیونکہ یہ اولیاء الہی حضور کے وارث اور تمام حکموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار ہوتے ہیں۔ اگر تو ایسی تابع داری کو درست اور صحیح طور سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو موت کو زیادہ یاد کیا کر، کیونکہ موت کا ذکر تیرے نفس اور خواہش اور تیرے شیطان اور تیرے دنیا سے علیحدہ ہونے پر تیرا مددگار بن جائے گا۔ جس نے موت سے نصیحت نہ لی، پس اس کے لیے نصیحت کا کوئی طریقہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے نصیحت کرنے کو موت کافی ہے۔ اگر تو رغبت کرے یا بے رغبتی، تیرا مقسوم حصہ تجھے ضرور پہنچے گا۔ پس جب تو بے رغبتی کرے گا، تیرا مقسوم عزت کی حالت میں تجھے پہنچے گا، اور جب تو اس کی طرف رغبت کرے گا، تیرا مقسوم تجھ کو ایسی حالت میں پہنچے گا کہ تیری کچھ عزت نہ ہوگی۔ منافق جب کہ اس کے پاس مخلوق موجود ہوتی ہے اللہ سے شرم کرتا ہے، اور جب وہ مخلوق سے جدا ہو جاتا ہے بے حیائی کرتا ہے، خدا سے شرم نہیں کرتا۔ تجھ پر افسوس ہے اگر خدا کے ساتھ تیرا ایمان اور یہ اعتقاد کہ وہ بتحقیق تجھے دیکھنے والا ہے، تجھ سے نزدیک ہے، تیرے اوپر محافظ ہے، درست اور صحیح ہوتا تو یقیناً تو اس سے حیا کرتا، شرماتا۔ بتحقیق میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور مجھے تم سے نہ کچھ خوف ہے نہ کسی قسم کی آرزو۔ تم اور تمام زمین کے رہنے والے میرے نزدیک مثل مچھر اور چونٹی کے ہو۔ نفع و نقصان کو اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، نہ کہ تمہاری طرف سے۔ رعایا اور بادشاہ میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر تم اپنے نفسوں اور دوسروں پر اعتراض کرو تو وہ شریعت کے
ماتحت ہو، نہ کہ خواہش و نفس و طبیعت کے کہنے سے جس سے شرائع مقدس ساقط ہو، پس تم اس کے سکوت میں اس کی موافقت کرو، اور جس چیز پر شرائع مقدس ناطق ہو پس تم اس میں اس کی موافقت کرو۔ اے غلام، تو دوسروں پر اپنے نفس و خواہش کے ورغلانے سے اعتراض نہ کیا کر، بلکہ ایمان کے حکم کے مطابق تیرا اعتراض ہو۔ اعتراض کرنے والا حقیقتاً ایمان ہی ہے اور یقین اس کا زائل کرنے والا ہے، اور رب تعالی مددگار ہے، وہ تیری مدد کرے گا اور تجھ پر فخر کرے گا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اگر اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا پس کوئی تمہیں مغلوب کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جب تو کسی برے امر پر اللہ سے غیرت کر کے اعتراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دور کر دینے پر تیری مدد فرمائے گا اور اس کے کرنے والے پر تجھے نصرت دے گا اور ان سب کو تیرے لیے جھکا دے گا۔ اور جب تیرا اعتراض تیرے نفس و خواہش اور شیطان اور تیری طبیعت کے ورغلانے سے ہوگا تو خدا تجھے ذلیل کرے گا اور ان پر تیری نصرت نہ فرمائے گا، اور تو اس امر کے دور کر دینے پر قدرت نہ پائے گا۔ حقیقتاً ایمان ہی معترض ہو سکتا ہے، پس ہر وہ معترض جس کا اعتراض ایمان کی بنا پر نہ ہو معترض نہیں، لفظ لا سے نہیں۔ اعتراض کر کے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ محض اللہ کے واسطے ہو نہ کہ مخلوق کے واسطے، دین کے واسطے ہو نہ کہ تیرے نفس کے لیے، اللہ واسطے ہو نہ کہ تیرے لیے، پس تو اپنی ہوس کو چھوڑ دے اور اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کر۔ موت تیرے گھات میں لگی ہوئی ہے، تجھے اس کے پل پر چلنا ضرور ہے۔ تو اس حرص کو جس نے تجھے ذلیل بنا رکھا ہے چھوڑ دے۔ جو کچھ کہ تیرے مقسوم کا ہے تجھے ضرور ملے گا، اور جو کہ تیرے غیر کا مقسوم ہے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول ہو جا اور دوسروں کے مقسوم کی طلب کو چھوڑ دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیے جو کہ ہم نے کافروں کی متفرق جماعتوں کو زندگی دنیا کی بہار کے لیے کافروں کی آزمائش کی غرض سے متمتع بنا دیا ہے۔ عارف باللہ لوگوں پر سب چیزوں سے زیادہ سخت و گراں مخلوق کے ساتھ کلام کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اسی واسطے ہزار عارفوں کی جماعت میں کلام کرنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی قوت کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اور عارف ان کی سی قوت کے محتاج کیوں نہ ہوں جبکہ وہ قسم قسم کی مخلوق میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سمجھداروں سے بھی ملتے ہیں، منافق اور مومن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بس وہ بڑے سخت امتحان و تکلیف میں ہیں، مکروہات پر صبر کرنے والے ہیں، اور باوجود اس کے عارف اپنے حالات میں من جانب اللہ محفوظ ہوتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، کیونکہ وہ امر الہی کو ہمیشہ بجا لاتا رہتا ہے، اور جب مخلوق سے کلام کرتے ہیں ان کا کلام اپنے نفس و خواہش اور اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو خدا کی طرف سے کلام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو من جانب اللہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر تیرا ارادہ ہے کہ تو معرفت الہی حاصل کرے پس تو مخلوق کی قدر اپنے قلب سے نفع و نقصان رساں امور کے متعلق نکال دے، کیونکہ تو بغیر اس کے خدا کو پہچان ہی نہ سکے گا۔ تیرے اوپر افسوس ہے، دنیا کا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے، اس کا کسی سبب سے نیک نیتی کے ساتھ رکھنا، جمع کرنا
ہونا جائز ہے، لیکن دنیا کا قلب میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا دروازہ پر کھڑا رہنا جائز ہے، لیکن دروازہ سے آگے بڑھنا جائز نہیں، نہیں نہیں، اس میں تیری کچھ عزت نہیں۔ جب یہ بندہ اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا وہ محو و نابود ہو جاتا ہے۔ اس کا باطن آفتوں کے آنے کے متغیر نہیں ہوتا ہے، وہ امر و نہی الہی کے آنے کے وقت موجود کر دیا جاتا ہے، پس امر کو بجا لاتا ہے اور نہی سے باز رہتا ہے۔ نہ کسی شے کی وہ تمنا کرتا ہے اور نہ وہ کسی شے پر حریص ہوتا ہے۔ اس کے قلب کی طرف تقوین وارد ہوتی ہے اور تمام اشیاء میں تصرف کا اختیار اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ تم میں اور ان میں اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو، اے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں، اللہ عز و جل کے مخصوص بندوں سے قطع تعلق کرنے والو، کیا نسبت ہے؟ تو ظاہری علم و ظاہری نفاق میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ نفاق کب تک کرے گا؟ اے عالموں، اے زاہدو، تم کب تک بادشاہوں اور حاکموں کے لیے نفاق برتتے رہو گے؟ جب تک کہ ان سے دنیا کا اسباب اور اس کی شہوتیں اور لذتیں پاتے رہو گے۔ تم اور اس زمانے کے اکثر بادشاہ ظالم اور اللہ و بندوں کے مال میں خیانت کرنے والے ہو۔ اے اللہ، تو منافقوں کی شوکت و دبدبہ کو توڑ دے اور ان کو ذلیل کر دے، یا ان پر توبہ ڈال دے اور ظالموں کا قلع قمع کر دے اور زمین کو ان سے پاک کر دے، یا ان کی اصلاح فرما دے۔ آمین۔ اے بادشاہو، اے ظالموں، اے منافقوں اور اے مخلصوں، دنیا ایک مدت تک ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے۔ تو ما سوا اللہ سے اپنی ریاضت و زہد کے ذریعے سے جدائی کر لے، اپنے قلب کو غیر اللہ سے صاف و پاک کر لے۔ اس سے ڈر کہ تیرا کوئی شکار نہ کر لے یا تجھے قیدی بنا لے، یا تجھے کوئی چیز تیرے مولا تعالی سے روک دے۔ جب تیرے مقسوم حصہ تیرے پاس آئیں تو ان کو حکم و موافقت الہی کے ہاتھوں سے زہد کے قدم پر کھڑے ہو کر لے لے، نہ کہ اختیار اور محبت دنیاوی کے ہاتھوں سے۔ زہد کی ہمیش کی بدن میں کام کرتی ہے، قلب میں غم اور بدن میں کمزوری و دبلا پن پیدا کر دیتی ہے۔ جب یہ غم اور کمزوری متحقق ہو جاتی ہے تب حق عز و جل کی طرف سے اس کو فرحت آ جاتی ہے۔ اس کی فرحت و معرفت الہی اس کے رنج و غم کو زائل کر دیتی ہے۔ ایمان والا خلق و اہل و عیال سے، مال و اولاد سے دل برداشتہ رہتا ہے، بدن سے ان کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اس کا قلب بادشاہ کے قاصد کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ شر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، اہل و عیال سے رخصت ہو گیا ہے، اگرچہ ان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایمان والا خلق کے درمیان میں رہتا ہوتا ہوا ان سے رخصت ہو لیا ہے۔ اس کی بود و باش خلق کے ساتھ ہے، اس کی اصل رگ خالق کے ساتھ۔ جب توحید قلب میں جگہ پکڑ لیتی ہے، کیونکہ توحید الہی تیرے ظاہر و باطن، تیری امیری و فقیری، خلق کی توجہ و روگدانی اور ان کی برائی و بھلائی کو برابر کر دیتی ہے، تو ان کو اپنے قلب سے کیسے نہ نکال دے گا، جبکہ تیرا مضغۂ گوشت ان سے باوجود وسعت تنگ ہو چکا ہے اور اس میں اللہ عز و جل اور اس کا ذکر اور اس کا اشتیاق بھر گیا ہے۔ پس اس وقت تو بمصداق آیت کریمہ ہنالک الولایۃ للہ، سچا محب، عالم، استاد و حکیم، دانا، قریب و مقرب، ادیب و مؤدب، مخلوق سے بے نیاز، کفایت کے ساتھ ان سے باز رکھا گیا اور مستغنی بنا دیا جاتا ہے۔
اے جاہل تو جہالت چھوڑ علم پڑھ، بتحقیق تو نے خود سیکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور تعلیم دینے میں دوسروں کو مشغول ہو گیا ہے۔ تو مشقت نہ اٹھا، تجھے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ کوئی تیرے ہاتھ پر فلاح پا سکے گا، کیونکہ جو خود اپنے نفس کا معلم و استاد نہیں ہو سکتا پس وہ دوسروں کا استاد کیسے بنے گا؟ اے قوم تم اللہ کی قدرت کو عاجز نہ سمجھو، وہ قادر و عزیز ہے، ورنہ تم کافروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم حکم الہی کے مطابق عمل کرو تاکہ یہ عمل تم کو علم سے ملا دے، پس جب تمہارے پاس علم متحقق ہو جائے گا تم قدرت کو دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہارے قلوب و اسرار کے ہاتھوں میں مرتبہ تکوین دے دیا جائے گا، تم جو چاہو گے وہ ہونے لگے گا۔ جب تمہارے اور خدا کے درمیان میں قلبی حیثیت سے کوئی حجاب باقی نہ رہے گا، قادر مطلق تمہیں تکوین پر قدرت دے دے گا اور اپنے بھید کے خزانوں پر تجھے خبردار کر دے گا اور اپنے فضل کے طعام سے تجھے کھانا دے گا اور اپنے انس کا شربت تجھے پلا دے گا اور تجھ کو اپنے قرب کے دسترخوان پر بٹھا لے گا۔ یہ سب کا سب قرآن و حدیث کے علم اور اس پر عمل کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ تو ان دونوں پر عمل کر اور ان سے علیحدہ نہ ہو یہاں تک کہ تیرے پاس علم کا مالک اللہ عز و جل آ جائے، پس تجھ کو اپنی طرف لے لے۔ جب شریعت کا استاد اپنی طرف میں تیرے ماہر ہونے کی گواہی دے دے گا تب وہ تجھ کو کتاب علم طریقت کی طرف منتقل کرے گا، پس جب تو اس میں بھی پورے طور سے ماہر ہو جائے گا اس وقت تیرے قلب و باطن کو قائم کر دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہمراہ ہوں گے اور ان کو بادشاہ حقیقی علم کے مالک کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور ان سے فرمائیں گے اب تم دونوں ہو اور تمہارا رب تعالی وہ جانے اور تم